تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کرنے گیا، 30 سے زیادہ حج مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کیے۔ تو فرماتے ہیں ایک مرتبہ حج میں نے دیکھا کہ بے پناہ رش ہے، آپ طواف کریں تو بھی رش، اور آپ کسی بھی قسم کی عبادات کریں ہر طرف رش ہی رش تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ لاکھوں لوگ حج میں شریک ہیں، پتہ نہیں کہ کس کا حج قبول ہوگا اور کس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں رات کو میں عبادت کر کے سو گیا اور مجھے خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ حج پہ آئے ہیں ان سب کا حج قبول ہو گیا ہے، لیکن ایک شخص جس کا نام ہارون بلخی ہے، بلخ کا رہنے والا ہے، اس کا حج قبول نہیں، اور وہ فلانی جگہ پہ اس کے خیمہ ہے اور وہ وہیں پہ عبادت کرتا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز میں نے پڑھی اور میں اس مقام کی طرف نکل پڑا جس مقام کا خواب میں مجھے اشارہ کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں وہاں پہنچا، میں نے کسی سے پوچھا یہاں ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی، نیک، عبادت گزار، لوگوں کے رش سے دور، دنیا داری سے دور، ہر وقت عبادت میں مستغرق رہتا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پہ سجدے کے نشانات، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور مصلی پہ اس نے لمبا سجدہ لگایا، اور جب سلام پھیرا تو میری طرف نظر گھما کر کہا کہ مالک بن دینار تم بھی یہی کہنے آئے ہو کہ ہارون بلخی تمہارا حج قبول نہیں؟ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہی بات کہنے آیا ہوں کہ آپ کا حج قبول نہیں؟ تو ہارون بلخی نے کہا کہ یہ 30واں حج ہے میرا، اور ہر دفعہ کوئی شخص آتا ہے اور مجھے کہہ دیتا ہے کہ خواب میں مجھے کسی کی زیارت ہوئی اور اس نے کہا کہ جا کر ہارون بلخی کو کہہ دو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے تجسس کیا اور پوچھا کہ ہارون بلخی تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تم نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارا حج قبول نہیں ہوتا؟ تو ہارون بلخی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مالک بن دینار میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، میرے پاس عربی نسل گھوڑے تھے، میرے پاس زمینیں تھی، میرے پاس جائیداد، نوکر، غلام تھے، میں ہر وقت نشے میں دھت رہتا، شراب پیتا رہتا۔ ایک مرتبہ میں رمضان المبارک میں نے شراب پی اور میں گھر میں آیا، شام کا وقت، میری والدہ اور میری اہلیہ افطاری کے لیے تیاری کر رہے تھی۔ میں نے کہا اماں جی مجھے کھانا دے دیں، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ میری والدہ نے مجھے بڑے سخت الفاظ کہے کہ بدبخت، خود بھی روزہ نہیں رکھتا اور دوسروں کو روزہ رکھنے نہیں دیتا۔ تو کہتے ہیں میں شراب کے نشے میں تھا اور میں نے ایک دھکا اپنی والدہ کو دیا اور میری والدہ ڈائریکٹ جا کر تنور میں گر گئی۔ میں شراب کے نشے میں تھا، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ صبح کے وقت جب میرا نشہ اترا، میں نے دیکھا کہ میری اہلیہ، میری شریک حیات
اپنے کپڑے اور اپنا سامان باندھ رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ میرا کیسا ہو سکتا ہے، جو ماں کا نہ ہوا وہ رب کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہارون بلخی نے اپنی اہلیہ سے پوچھا بھئی ماجرا کیا ہے؟ تو اس کی اہلیہ نے کہا ہارون جب تم نے رات کو اپنی والدہ کو دھکا دیا وہ تنور میں جا کے گر گئی، ان کا جسم جل گیا اور اسی وقت وہ انتقال کر گئی، اور انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میرا چہرہ ہارون بلخی کو نہ دکھانا۔ ہارون بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں اٹھا، سب سے پہلے جس ہاتھ سے میں نے اپنی والدہ کو تھپڑ مارا تھا چھری لی اور وہ ہاتھ میں نے کاٹ دی۔ میں نے کہا کہ اس ہاتھ کو ہونا ہی نہیں چاہیے جس کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا، اپنی ماں کو تھپڑ مارا، اور جس دولت کے نشے میں ڈوب کر شراب پیتا، میں نے اپنی ساری باندیاں، اپنی ساری زمینیں، اپنی سارے غلام، اپنی ساری باندیاں سب صدقہ کر دی اللہ کی راہ میں، اور میں جنگلوں میں پھر کر سجدے لگا کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں، حج کرنے آتا ہوں، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھپڑ ہارون بلخی کے چہرے پہ رسید کیا کہ بدبخت تو اسی قابل ہے کہ تیرا حج قبول نہ ہو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات کو گیا، عبادت کی، سو گیا، خواب میں مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا کہ مالک بن دینار تم نے بھی اسے مایوس کر دیا، اللہ کی رحمت سے تمہیں اسے مایوس نہیں کرنا چاہیے تھا، جا کے ہارون بلخی کو کہہ دو کہ اللہ رب العزت نے والدہ کی وجہ سے تمہارا حج قبول بھی کیا ہے، کہ تمہیں ندامت ہے، افسوس ہے، پشمانی ہے، اور قیامت کے دن تمہاری والدہ کی وجہ سے تمہاری شفاعت کی جائے گی۔ تو یاد رکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، لوگ حج پہ جانے والے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، خدا را اپنے والدین کو راضی کر، حج پہ جاتے ہوئے والدین کو ناراض کر کے نہ جائے، اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو ان کو راضی کر کے جائے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کر کے جائے، اپنی بیویوں کے لیے معمولی جائیداد کے لیے اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو، اپنی والدہ کو ناراض نہ کرے۔